فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص. کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. ہے ایسی تجارت سے مسلمان کا خسارہ. دنیا کو ہے پھر معرکہ روح وہ بدن پیش. دنیا کو ہے پھر معرکہ روح وہ بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. مومن کو فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز سامعین کرام، آج مسلمان جن چیزوں کو دین اور عبادت سمجھتا ہے، دین کے اندر شامل اور دین کا حصہ سمجھتا ہے، وہ صرف بہت محدود طور پر رہ گئے. روزہ، نماز، یہ بھی اگرچہ کہ دین کا اہم حصہ ہیں، ان کو بھی پورے طور پر آج مسلمان ادا کرنے سے عاجز اور بالکل پیچھے ہیں. لیکن یہ سمجھنا بھی بالکل غلط ہے کہ بالکل صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
تلاوت، ان کو دین کا دائرہ سمجھ لیا گیا۔ جیسے مینڈک اپنے کنویں کو اور جس پانی میں جو پانی کا مینڈک ہوتا ہے جس میں وہ زندگی گزارتا ہے اس کو صرف دنیا سمجھتا ہے، جبکہ اس سے آگے بھی دنیا ہے۔ مینڈک کے باہر بھی اور بڑی، کنویں کے باہر بھی اور بڑی دنیا ہے۔ یہ تو اس کی سمجھ کا پھیر ہے، اس کی سمجھ کی غلطی ہے کہ صرف وہ چہار دیواری کو اور اس گول دائرے میں پانی کو اپنی زندگی اور دنیا سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہم نے نماز، روزہ، تلاوت، وضو، تسبیحات، ان چند اعمال کا نام دین سمجھ لیا، جس کی وجہ سے جس کا نتیجہ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں، بہت ساری معاشرت میں، بہت سارے امور میں، بہت ساری چیزوں میں مسلمان اسے دین کا حصہ نہیں سمجھتا۔ جب اسے دین یا دین کا حصہ نہیں سمجھتا تو ظاہر سی بات ہے اسے اس کی اہمیت بھی نہیں رہتی۔ جس طرح نماز کو اہمیت دی جانی چاہیے، دی جاتی ہے، جس طرح روزے کو اہمیت دی جانی چاہیے اور دی جاتی ہے، جس طرح تلاوت کو اور دیگر عبادتوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اس طرح اسے اہمیت نہیں دی جاتی۔ وجہ یہ کہ اسے دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہماری سلام دعا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور رابطے ہیں، جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حق المؤمن علی المؤمن ست۔ یہ مومن کے دوسرے مومن پر جس معاشرے میں رہتا ہے، جن لوگوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان لوگوں کے ایک دوسرے پر 6 طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ سلام کرنا ایک دوسرے کو، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق، کوئی سلام کرے جواب دینا ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق، دین ہے یہ۔ کوئی دعوت دے اور دعوت میں گناہ نہ ہو، برائی نہ ہو، شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ چیزیں نہیں ہیں، تو ایسی دعوت قبول کرنا ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے، دین ہے یہ بھی۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو میت میں شامل ہونا، نماز جنازہ پڑھنا، ہو سکے تو قبرستان تک اس کی تدفین میں شریک ہونا، یہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے، دین ہے یہ بھی۔ اسی طرح کوئی بیمار ہو جائے، اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کی خیر خیریت دریافت کرنا، اس کا مزاج پوچھنا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، فریضہ ہے۔ ایک مسلمان کی شرافت، انسانیت کا ثبوت دیتا ہے۔ یہ احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، یہ ایک دوسرے کے حقوق ہیں، یہ بھی دین ہے۔ ہماری تجارتوں میں کیا جائز، کیا ناجائز، کیا حلال، کیا حرام، اس بات کو جاننے کی فکر کرنا یہ بھی دین ہے۔ ہماری عبادتوں کے صحیح اور غلط کیا کیا چیزیں، مسائل ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرنا یہ بھی دین ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، پڑوس میں مسلمان ہو یا نہ ہو، غیر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات، پڑوس کے ساتھ، پڑوس کے ہم پر کیا حقوق ہیں، اس بات کو جاننے کی فکر کرنا یہ بھی دین ہے۔ بتانا مجھے یہ ہے، دین کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ دین اور اسلام 2-4 چیزوں کا نام نہیں ہے، 2-4 مجموعے کا نام نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ چند چیزوں کو بہت اہمیت حاصل ہے،
جیسے نماز کو کہا گیا اور جیسے روزے کو کہا گیا، حج کو کہا گیا، زکوٰۃ کو کہا گیا، یہ دین کے ارکان ہیں، عمارتیں ہیں، ان پر دین کی عمارت قائم ہے، ستون ہے، ان پر دین کا ستون، دین کی چھت قائم ہے۔ یہ ہیں تو بقیہ اعمال ہیں، یہ نہیں ہے تو بقیہ اعمال قائم نہیں رہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بقیہ چیزوں کا ہم عمل بھی نہ کریں، اس کا انکار کر دیں۔ اسی طرح یہ حصہ ہمارے دین کا یہ فریضہ ہے، ووٹنگ کرنا۔ ووٹ دین کے اہم فرائض میں سے ہے۔ میں آپ کو بتا دوں تفصیل سے آگے، علماء نے اس کو لکھا واجب ہے، بعض علماء فرماتے ہیں فرض عین ہے۔ جیسے ہر ایک اپنی نماز خود پڑھے گا، فرض عین، جیسے ہر ایک اپنا روزہ خود رکھے گا، کیوں؟ اس کے اوپر فرض عین ہے۔ میں اپنے بچوں کا، میں اپنے والد کا، میں اپنی بیوی کا، میں اپنے دوست احباب کا نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ ان کی جانب سے فرض روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا ہر ایک آدمی جس پر حکومت کی جانب سے ووٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے، 18 سال کی عمر یا اس سے زیادہ، اسے چاہیے کہ ہر حال میں وہ اپنی ووٹنگ کرے، یہ اس کے ذمہ فرض عین اور واجب۔ جیسے روزہ نماز ایک دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتے، میں کسی کی جانب سے ووٹنگ نہیں کروں گا، میں اپنے ووٹ کو نہیں بیچوں گا، میرا اپنے ووٹ کو بیچنا ناجائز ہے بلکہ حرام۔ علماء نے فرمایا جیسے ایک آدمی، ایک انسان وہ جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، ایک انسان وہ جو شراب پیتا ہے، ایک انسان وہ جو زنا کرتا ہے، بڑے بڑے ناجائز اور حرام گناہ کرتا ہے وہ، اور ایک مسلمان وہ جو غفلت کی وجہ سے ووٹ نہیں دیتا یا ووٹ کو اپنا بیچ دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے، اس میں کاہلی برتتا ہے، سستی برتتا ہے، یا جسے نہیں دینا چاہیے تھا تحقیق کیے بغیر اس کو دے دیا اپنی شناخت کی وجہ سے، صرف یہ دیکھ کر کہ یہ مسلمان ہے، یہ تحقیق نہیں کیا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، ووٹرز کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جن کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ کس قابل ہونے چاہیے، اتنی بھی جانکاری، اتنی بھی تحقیق کر کے نہیں دیا۔ اس میں اور خنزیر کھانے والے میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور شراب پینے والے میں جو گناہ دونوں نے کیے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اور جو زنا کیا ہے، دونوں کے جرم برابر یکساں ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا یہ ناجائز اور حرام۔ حدیث میں، فقہ میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ووٹ کی بہت ساری حیثیت ہے، بہت ساری اہمیت رکھتا ہے ووٹ۔ یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ صرف ایک دنیاوی کھیل ہے، کوئی جیت رہا ہے، کوئی ہار رہا ہے، کوئی جیتے گا، کوئی ہارے گا، یہ دنیاوی حد تک ہے۔ یہ بالکل ہماری سوچ غلط۔ اس لیے جگہ جگہ ہمارے اکابر علماء نے یہ اپیل کی کہ آج کا جمعہ خصوصاً ہمارے صوبہ کرناٹک میں تقریباً اکثر مساجد میں ووٹ کی اہمیت کو بتایا جائے۔ قرآن میں یہ سیاست نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے اگر منبر رسول پر محراب میں بیٹھ کر ووٹ کی بات کی جائے وہ تو سیاست ہو جائے گی۔ یہ سیاست نہیں ہے، پولیٹیشن نہیں ہے، یہاں پولیٹکس کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے فلاں پارٹی کو ووٹ دیا جائے، فلاں کو نہ دیا جائے، یہ اپیل ہو رہی ہے، تب پولیٹکس، تب سیاست کی بات ہوگی۔ یہ تو شریعت کی بات ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنے والے کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ووٹ اگر وہ اپنا غلط استعمال کرتا ہے، کیا دنیاوی نقصانات ہیں، آخرت کے اعتبار سے کیا نقصانات ہیں، ووٹ کے اعتبار سے ہماری کیا غلط فہمیاں ہم نے اپنے ذہنوں میں، معاشرے میں پال رکھی ہیں، ان چیزوں کو بتانا۔ پہلی غلط فہمی ہماری یہ کہ ہم ووٹنگ کو، انتخابات کو، الیکشن کو
ہم صرف دنیاوی کھیل سمجھتے ہیں، بھئی ہمارا اس سے کوئی لینے دینا نہیں۔ بہت سارے دیندار، بہت سارے روزہ نماز کے پابند، تلاوت کے پابند، یہاں تک کہ بعض تہجد کے پابند، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ تو ایک گندگی ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ یہاں تک کہ ووٹ ڈالنے کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا یہ فرض عین واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ وجہ یہ کہ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں، آپ کو ووٹنگ غلط ہونے کی وجہ سے، اپنا فریضہ ہم صحیح طور پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یا غلط جگہ ووٹ ڈال دینے کی وجہ سے اس کا نقصان دنیا میں بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اس لیے علماء نے فرمایا ووٹ ایک معمولی چیز نہیں ہے، اس کی 5 حیثیتیں ہیں، 5 اعتبار سے یہ اہم ہے، 5 اعتبار سے یہ واجب ہے، 5 اعتبار سے یہ فرض عین ہے ہر ایک پر، جو اس کا اہلیت ہے، جس کے اندر اس کی اہلیت پائی جاتی ہے، جس کے ذمے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ ووٹ ڈالے۔ 18 سال کی عمر ہو گئی، اس نے سستی کی آئی ڈی بنانے میں، اس نے سستی کی کوئی پروف بنانے میں، ووٹر آئی ڈی پروف کے لیے اس نے کوئی کاہلی کی، اسے علم تھا کہ ابھی 10 کو آنے والے الیکشن ہیں، اس کے باوجود اہمیت نہ دیتے ہوئے اس نے کہیں کا سفر طے کر لیا، کہیں جانا اس نے پروگرام بنا لیا۔ یہ ساری ہماری غفلتیں ہیں۔ جس طرح ہم نماز کو اہمیت دیتے ہیں، جس طرح روزے کو اہمیت دیتے ہیں، جس طرح زکوٰۃ کو اہمیت دیتے ہیں، جس طرح ہم حج کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح علماء فرماتے ہیں ووٹنگ کو بھی، ہمارا انتخابات کو بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اخروی اعتبار سے یہ اجتماعی معصیت، ایک ایسا گناہ جسے ایک معاشرے نے مل کر کیا، ایسا گناہ، ایسی غلطی جو اجتماعی اعتبار سے سب لوگ مل کر کیے ہیں، اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہو جائیں۔ علماء نے فرمایا اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، اسے یہ نہ سمجھیں اس میں کوئی مسلمان جا رہا ہے، کوئی امیدوار بن کر کھڑا ہوا ہے، یا کوئی اس میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر علماء فرماتے ہیں ہر ایک یہ سوچ کر الگ ہو گیا کہ ہم ووٹ کریں نہ کریں، ہونا تو وہی ہے، وہی ظلم ہوگا، وہی بربریت ہوگی، وہی جگہ جگہ ماب لنچنگ ہوگی، وہی ہماری قوم کی بچیوں کو نقاب اور حجاب سے روکا جائے گا، وہی جگہ جگہ مسلمانوں پر زبردستی کی جائے گی کہ جے شری رام کے نعرے لگائیں، وہی جگہ جگہ مساجد پر بلڈوزر چڑھائے جائیں گے، وہی جگہ جگہ قسم ہاں قسم کے ظلم، قسم ہاں قسم کی مشقتیں برداشت کرنی ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں جو شخص وہ اپنے ووٹ کرنے میں کاہلی برتتا ہے، سستی سے کام لیتا ہے، غفلت سے کام لیتا ہے، اسے ضروری نہیں سمجھتا، یا اللہ معاف فرمائے چند سکوں کے عوض، چند قیمت کے عوض، روپیوں کے عوض وہ اوروں کو اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے، علماء نے فرمایا اسے اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آگے آنے والے 5 سال میں کوئی گلہ کرے، کوئی شکوہ کرے کہ حالات ایسے ہو گئے، رونے کی، دھونے کی، ظالم کے ظلم کی شکایت کرنے کی اسے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ سب سے پہلے تو وہ خود اس کے ظلم میں معاون ہو گیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا ووٹ کرنا یہ جو امیدوار ہوتا ہے اس کی حمایت اور نصرت۔ غور سے سنیں ووٹ کی اہمیت کتنی قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور ہماری ذہنیت کیا ہے۔
ہم کیا سمجھتے ہیں اور قرآن اور حدیث میں، مسائل میں، شریعت میں اس کا درجہ کتنا بڑا بتایا گیا۔ پہلی حیثیت علماء فرماتے ہیں ووٹ کرنا یہ جو امیدوار ہوتا ہے اس کے لیے ہماری جانب سے حمایت اور نصرت، مدد، اس لیے کہ جو امیدوار کھڑا ہوتا ہے وہ دو قسم کے دعوے کرتا ہے۔ پہلا دعویٰ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں جس کام کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یا ایم ایل اے الیکشن انتخابات ہوں، یا ایم پی انتخابات ہوں، جس کام کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں اس کام کا میں اہل ہوں، قابل ہوں، اس کی صلاحیت میرے اندر ہے، استعداد میرے اندر ہے، میں اس کے لائق ہوں، اس بات کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے امیدوار جو ہوتا ہے، وہ دوسری اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں امانت دار ہوں، میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اپنی زبان سے کوئی نہ کہے یہ الگ بات، لیکن اپنے عمل سے جس عہدے پر وہ کھڑا ہوا ہے دو چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک تو میں اس بات کا اہل ہوں اور دوسرا میں امانت دار ہوں۔ یہ بات الگ ہے کہ اس مرتبہ جگہ جگہ، گلی گلی، شہر شہر، محلہ محلہ ہر کوئی کھڑا ہو گیا۔ پتہ چلا بعد میں کہ اسے ووٹ دینے والا صرف یہ، اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں۔ پتہ چلا کہ میں جس وارڈ سے، جس علاقے اور محلے سے کھڑا ہوا تھا، مجھے حمایت کرنے والے، مجھے ووٹنگ کرنے والے 5 ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ دراصل عہدے کی محبت۔ اس کی بھی میں بعض تشریحات قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کرتا چلوں۔ ووٹر کی کیا ذمہ داری ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان یا تو وہ جو پرچار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو کینڈیڈیٹ کے طور پر، امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے، ان کی حمایت میں چلے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا بھائی مسجد نہیں تھے؟ نہیں، میں فلاں کے ساتھ پرچار میں تھا۔ کیا بھائی جمعہ میں نہیں تھے؟ فلاں کے ساتھ پرچار میں تھا۔ وہ بھی تو اہم کام ہے، وہ بھی تو اہم کام ہے، قوم و ملت کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اور اتنا زبردست، اتنا اچھا بھاشن دیتے ہیں کہ خطیب کا خطبہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں رہے گا۔ مجھے بتانا یہ ہے امیدوار جو کھڑا ہوتا ہے دو چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے خود کے اہل ہونے کا، خود کے قابل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسرا خود کے امانت دار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس مرتبہ جگہ جگہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ آزادانہ طور پر جگہ جگہ لوگ کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ نام سے کھڑے ہوئے، ان کا تعلق کسی سے نہیں ہوتا، کسی پارٹی سے، کسی جماعت، کسی تنظیم سے نہیں ہوتا۔ مختصر ووٹوں سے وہ جیت گئے۔ اب جیت گئے تو اب جب الیکشن رزلٹ کا وقت قریب ہوتا ہے، اب کسی جماعت کو کم ووٹ ملے ہیں، کسی جماعت کو بعض ووٹوں کی ضرورت ہے، اب یہ لوگ فروخت کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس کا طریقہ ووٹنگ کا اب سے نہیں، 1400 سال پہلے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بول کر بھی بتایا، حضرات صحابہ نے کر کے بھی دکھایا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کا انتقال، یہ مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ کو نماز کی حالت میں خنجر پیچھے سے جھونک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا ابھی میرا وقت بالکل قریب ہے، ابھی میں اللہ کے یہاں جانے والا ہوں، اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا، ایک کمیٹی تشکیل دی، ایک جماعت بنائی 6 لوگوں کی، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عثمان ہیں،
حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے درجے کے صحابہ جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی دی، ایک ہی مجلس میں فرمایا عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ کسی نے آ کر کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے، امیر المؤمنین آپ نے 6 لوگوں کی جماعت کیوں بنائی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ میرے انتقال کے بعد یہ 6 لوگ جس کے حق میں فیصلہ کریں گے وہ امیر ہوگا، یہ 6 لوگ ووٹ لیں گے، یعنی کسی کے حق میں کہیں کہ میرے نزدیک یہ امیر المؤمنین بننے کے قابل ہیں، 6 لوگ کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیں وہ امیر المؤمنین۔ تو سوال کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، امیر المؤمنین آپ اپنے بیٹے ہی کو خلیفہ بنا دیں، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی، تفسیر میں مہارت، حدیث میں مہارت، بچپن ہی سے وہ ذہانت، وہ فطانت کہ ایسا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجلس میں حضرات صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کے مشابہ ہے، وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی طرح ہوتا ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی جواب بتا دیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، ابو جان جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا تو اس کا جواب مجھے معلوم تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا، بیٹے پھر تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، اس لیے کہ مجلس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت ابو بکر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عباس بڑے بڑے درجے کے صحابہ ہیں، سب خاموش ہیں۔ میں نے سوچا میں جواب دے کر کہیں گستاخی تو نہیں کروں گا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جو مومن کے مشابہ ایمان والے کی طرح ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے، اتنے قابلیت والے، اتنی صلاحیت والے، بہت امین صحابہ میں، صحابی نے کہا حضرت عمر سے، آپ اپنے بیٹے کو امیر بنا دیتے، 6 لوگوں کی جماعت کیوں بنائیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ خطاب کے قبیلے میں عمر کے بعد یہ کھندا کسی اور کے گردن پر لگے۔ خطاب کے قبیلے میں یعنی میرے قبیلے میں میرے بعد میں نہیں پسند کرتا یہ ذمہ داری، یہ بوجھ کسی اور کے گلے میں جائے، اس لیے میں نے 6 لوگوں کی جماعت بنا دی ہے، وہ جسے امیر بنائیں، وہ جسے اپنا ذمہ دار بنائیں، وہ جسے ووٹ دیں، وہ جسے چن لیں، وہ جسے انتخاب کریں، وہ امیر المؤمنین بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، 6 صحابہ کی جماعت میں سے 3 صحابہ الگ ہو گئے، یہ کہا کہ ہم 3 لوگ، آپ 3 لوگوں کو ذمہ دار بناتے ہیں، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، یہ کہتے ہوئے بقیہ 3 صحابہ الگ ہو گئے، آپ تینوں ذمہ دار ہیں، جسے چاہے امیر بنائیں، ہم اپنا اختیار آپ کو دیتے ہیں۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی، انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں بھی الگ ہونا چاہتا ہوں، آپ دونوں ذمہ دار رہیں گے، لیکن میری ایک شرط، میں بھی الگ ہو جاتا ہوں، جو کمیٹی، جو ذمہ داروں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، وہ جماعت میں اب صرف آپ 2 لوگ رہیں گے، میں الگ ہو جاتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے قسم لی کہ مجھے آپ قسم دو، وعدہ کرو کہ میری اس شرط کو آپ پورا کرو گے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، دونوں نے وعدہ کیا ہم ضرور تمہاری شرط پوری کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ میں اس شرط پر الگ ہوتا ہوں اس جماعت سے کہ میں حضرت عثمان کو امیر المؤمنین بناتا ہوں، میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کے عہدے پوزیشن کے لیے میں نے چن لیا۔ حضرت علی بھی تیار ہو گئے، حضرت عثمان بھی مان لیے۔ کتنا بڑا مسئلہ، امت کا امیر، امت کے لیے تیسرے امیر المؤمنین، اور چٹکیوں میں مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے بتانا یہ ہے آج ہماری قوم میں، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں آج یہ مصیبت آپ نے دیکھا ہے، میرے سے زیادہ آپ احوال سے واقف ہیں۔ جگہ جگہ الگ الگ نام سے اس اعتبار سے کھڑے ہو گئے، الگ الگ نام سے الگ الگ دعوے کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، امت بٹ رہی ہے۔ دعوے یہ کہ فلاں جماعت بھی ظلم کی، فلاں جماعت بھی ظلم کی، اس لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم جو ہے فلاں چیز کریں گے، فلاں چیز کریں گے۔ شریعت کا ایک ضابطہ ہے، شریعت کا ایک اصول ہے، الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف۔ دو مصیبتیں کسی کو لاحق ہو جائیں، دو پریشانیاں کسی کے لیے ایک ساتھ آ جائیں، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو کہ یا تو وہ بڑی مصیبت کو چنے یا تو چھوٹی مصیبت کو۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ اب وہ چھوٹی مصیبت کو برداشت کر لیں۔ مثال سے میں آپ حضرات کو بات سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی، اس کے انتقال کا وقت بالکل قریب ہو گیا، بالکل سکرات میں ہے، کس وجہ سے مر رہا ہے؟ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دور دراز تک کوئی اسے کھلانے پلانے والا نہیں ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، پانی تک بھی اسے میسر نہیں، صرف سامنے اس کے خنزیر ہے یا شراب رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک طرف بڑی مصیبت کہ اب وہ موت کے منہ میں جانے والا ہے، دوسری طرف خنزیر ہے، شراب ہے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ خنزیر یا شراب کو اتنا استعمال کرے جتنی مقدار میں اس کی جان بچ جائے، خنزیر کو اتنا کھا لے جس کی وجہ سے اسی سانس میسر ہو، شراب اتنی پی لے جس کی وجہ سے اس کی جان میں جان آئے۔ اب اگر کوئی نہیں، شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، یہ کہتے ہوئے مرتا ہے، علماء نے فرمایا اس نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کرنے والا یہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور زخم ہے اس کے سر پر یا پیشانی پر یا سر میں کہیں بھی، جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ زخم سے خون یا پیپ خوب نکل کر بہہ رہا ہے۔ اب وہ سجدہ کرے یا نہ کرے؟ نماز میں سجدہ یہ بہت نماز کے ارکان میں سے ایک رکن، نماز کا بڑا رکن، جس نے سجدہ نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے عذر والوں کو بھی شریعت کا یہ حکم ہے وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ کرسی کا یہ رواج شریعت کا رواج نہیں ہے، شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے واقعتاً سجدہ نہیں کر سکتا، کم از کم زمین پر اتنا بیٹھ جائے کہ وہ زمین سے تو قریب رہیں۔ ہاں سخت مجبوری ہے، عذر ہے، نیچے بھی بیٹھنے دشواری ہے، تب کہیں جا کر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت شریعت نے دی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اگر کوئی ایسا بیمار ہے، سر پر پٹی یا زخم ہے، سجدے میں جانے کی وجہ سے خون نکل جائے گا، نکل کر بہہ جائے گا۔ اب مسئلہ آپ کو معلوم ہے، خون یا پیپ نکل کر بہتا ہے، وضو ختم، نماز ختم، یہ ایک مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ، اب وہ سجدہ کرے یا نہ کرے؟ سجدہ کرے گا تو خون اور پیپ نکل جائے گا، سجدہ نہیں کرے گا نماز کا ایک بڑا رکن چھوٹ جائے گا۔ کیا کرے؟ علماء نے فرمایا الضرر الاخف، چھوٹا نقصان، چھوٹی مصیبت برداشت کر لیں گے،
چھوٹی مصیبت کیا ہے؟ اب وہ سجدہ نہ کرے، جتنا ہو سکے زمین سے جھک کر نماز پڑھ لے۔ بڑا نقصان کیا ہے؟ سجدہ کرے گا، خون اور پیٹ نکل کر بہے گا، اب اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، وضو نہیں ہے، نماز کہاں سے ہوگی؟ بالکل اسی طرح انتخابات کا موقع ہے، الیکشن کا موقع ہے، آدمی یہ دیکھے، بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کو ووٹ دیں۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے۔ کوئی فقہ، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی محدث آپ کو نہیں بتائے گا فلاں جماعت کو ووٹ دینا چاہیے، فلاں جماعت میں کیا کیا خوبیاں، کیا کیا چیزوں پر وہ پوری اترے، تب اس کو ووٹ دیں، یہ بتائے گا، نام لے کر بتایا نہیں جائے گا۔ اس لیے فرمایا ووٹ دینے والا یہ حمایت کرتا ہے، وہ جسے وہ ووٹ دے رہا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ دیکھ لے کہ میں جس کی حمایت کر رہا ہوں، جس کی مدد کر رہا ہوں، یہ ظلم کا تو ساتھ نہیں ہو گیا۔ میں جس کی حمایت کیا، میں نے جسے ووٹنگ کیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ تو محلے میں صرف اس کے چند ہی ووٹ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سیکولر ذہن کا ہے، جمہوری ذہن کا ہے، اس کی بات پارلیمنٹ تک جاتی ہے۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، تشویش میں پڑ گیا، ہم ووٹ کسے دیں؟ جن لوگوں کی پہنچ اوپر تک ہوتی ہے، جو ہمارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں، جو قوم و ملت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ سمجھو دو جماعتیں ہیں اور دو بھی ظالم ہیں، دو بھی نالائق ہیں، دو بھی ڈاکو ہیں، دو بھی چور ہیں، لیکن اب ہمیں دونوں میں سے ایک کو چننا ہے، دونوں میں سے ایک کو جتانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بڑا ہوتا ہے، ایک بڑا سانپ ہے، ایک چھوٹا سانپ ہے، ایک بڑا نقصان کی چیز ہے، ایک چھوٹے نقصان کی چیز ہے۔ اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اس وقت آدمی یہ دیکھ کر کہ یہ دونوں ظالم ہیں، یہ دونوں جابر ہیں، یہ دونوں حامان ہیں، دونوں فرعون ہیں، دونوں نمرود ہیں، دونوں شداد ہیں، یہ سوچ کر کسی تیسرے کو ووٹ دے دیا، اب اس نے انتشار کا کام کیا، ووٹ اس کا بچ گیا۔ یا یہ سوچ کر دونوں ظالم ہیں، ووٹ نہیں دے گا تو اس کا ووٹ خود بخود آٹومیٹکلی خود بخود اس کا ووٹ اس کے دشمن مخالف کو چلا جاتا ہے۔ اس لیے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ووٹ دیں، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں یہ ووٹ دے رہا ہوں، میں جس کو ووٹ دیتا ہوں، جس امیدوار کو، یہ اس کے لیے میری جانب سے حمایت، مدد ہے۔ اور دوسری حیثیت ووٹ کی، علماء نے فرمایا یہ شہادت ہے، گواہی ہے، گواہی ہے۔ آدمی جس کی گواہی دے رہا ہے سوچ سمجھ کر دے، جھوٹی گواہی نہ ہو۔ میں جسے ووٹ دے رہا ہوں اس کے دعووں کا میں اقرار کر رہا ہوں، ہاں یہ اہل ہے، یہ قابل ہیں، ہاں میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ امانت دار ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں ووٹ دینا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ان کو نہ بتاؤں؟ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان میں بھی بڑا گناہ، سب سے گناہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ گندا، گناہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ آدمی کو عذاب میں دھکیلنے والا وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ گناہ گنوائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا شرک یہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے نمبر پر سر فہرست میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام وکانا متکئا، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے، اپنا ٹیک چھوڑ دیا، اور آپ نے فرمایا وشہادۃ الزور او قول الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آپ نے اتنی مرتبہ فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں بڑا گناہ سر فہرست پر جھوٹی گواہی اتنی بار فرمایا، ہم یہ سوچنے لگے کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائیں، لیتہ سکتا۔ آپ نے اتنی بار، یعنی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ اس لیے یہ ووٹ یہ ایک شہادت ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اور تیسری حیثیت
علماء نے فرمایا یہ ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ یہ دوسرے کی معاونت ہے، مدد ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، اس میں بھی سچی گواہی دینی چاہیے۔ ووٹ یہ ایک امانت ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ صحیح آدمی کو ہم ووٹ دیں گے وہ امانت ہوگی، غلط کو ووٹ دیں گے خیانت ہوگی۔ صحیح آدمی کا ہم ووٹ دیں گے مدد اور معاونت ہوگی، اور دوسرے آدمی غلط کو ہمارا ووٹ جائے گا، یہ اس کے ظلم میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں کہا گیا مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ ووٹ یہ سفارش بھی ہے، آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے، اس طرح ووٹر یہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، جو امیدوار ہوتا ہے، اس کی سفارش کر رہا ہے کہ میری نظر میں یہ اہلیت کا قابل ہے، استعداد اس کے اندر ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، سیکولر ذہن کا ہے، ہمدرد ہے، غمخوار ہے، ساری چیزوں کی سفارش کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنہ، جو سچی سفارش کرتا ہے، جو اس کی اچھائیاں ہیں، جس کے حق میں سفارش کیا اس نے اچھا کام کیا، وہ سارا کا سارا اس کے حق میں بھی لکھا جاتا ہے، وہ سارا ثواب۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو غلط سفارش کرتا ہے، جھوٹی سفارش کرتا ہے، جو وہ گناہ کرے گا، جو وہ ظلم کرے گا، جو وہ جبر کرے گا، جو وہ برائی کرے گا، وہ سارے ووٹر کے بھی حق میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے عنوان بہت لمبا ہے، علماء نے فرمایا چند چیزیں ہم ذہن میں رکھ لیں۔ ووٹ ہماری جانب سے ایک گواہی بھی ہوتی ہے، ووٹ ہماری جانب سے ایک امانت بھی ہے، ووٹ ہماری جانب سے ایک معاونت بھی ہے، ایک مدد بھی ہے۔ اس لیے ہم یہ سوچیں کہ ہم جسے ووٹ ڈال رہے ہیں یہ ظالم ہے تو اس سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی دودھ سے دھلا تو نہیں ہے، زمزم سے نہایا ہوا تو نہیں ہے، سب کے سب گندے ہیں، سب کے سب ظالم ہیں، سب کے سب ڈاکو ہیں۔ لیکن جب ایسا موقع ہو تو یہ دیکھنا عقل مندی اور شریعت کا حکم ہے ان میں سب سے کم ظالم کون ہے، سب سے کم نالائق کون ہے، سب سے کم شریر کون ہے، سب سے کم فقیر کون ہے، جو کام کر سکتا ہے، جو ہمارے تقاضے اور مطالبات اوپر تک لے جا سکتا ہے، پورے کر سکتا ہے، اس کو ہم جتائیں، اس کو ہم ووٹ دیں، اس کو ہم یہ اپنی جانب سے گواہی دیں، اس کو ہم اپنی جانب سے سفارشی کرائیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے ووٹ کا غلط استعمال کیا، جس طرح اس کا استعمال کرنا چاہیے تھا استعمال نہیں کیا، یا بھول کی، سستی کی، غفلت کی، یا اللہ معاف فرمائے اپنے حق کو بیچ دیا، دنیا میں بھی ہم وبال جھیلیں گے 5 سال تک۔ جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار سب سے پہلے ہم خود ہوں گے۔ اور جھوٹی سفارش کرنے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے شرک کے ساتھ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قرآن پاک میں کہا گیا شرک سے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو، اور ساتھ ہی ساتھ جھوٹی بات، جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ اس لیے یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، یہ دینی فریضہ ہے، یہ ایک واجبی فریضہ ہے۔ ہر ایک کے ذمے جو 18 سال کے ہو گئے ہیں، یہ ایک واجب اور فرض عین ہے، دینی معاملہ ہے۔ یہ دنیاوی کھیل کود کہ کوئی ہار رہا ہے، کوئی جیت رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے ہم غفلت میں نہ پڑیں، بلکہ ہم خود بھی ووٹ دیں۔ 10 تاریخ کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے ہم اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کی کوشش کریں، خود بھی جائیں، اپنی مستورات کو بھی لے جائیں، ان سے بھی ووٹ ڈلوائیں، اور ساتھ ہی ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے گھر کے بازو اور پڑوس میں اس بات کی بھی تحقیق کر لیں کہ کس نے ووٹ دیا ہے، کیوں ووٹ وہ نہیں دے سکا، اس بات کی بھی تحقیق کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اسے ہم دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے والے انتخابات کو
قبول فرمائیں اور وہ انتخابات امت مسلمہ خصوصاً ہماری ریاست اور صوبے کے لیے، امت کے لیے، قوم و ملت کے لیے بہتر سے بہتر اور مفید ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہم خود اپنے عمل کے، اپنے انتخابات کے ذریعے سے صحیح حکمران کا انتخاب کریں، ایسے فیصلے فرمائیں۔ اور یہ اہم بات یہ بھی تھی آج کا عنوان کہ مدارس کھل رہے ہیں، مدارس کا افتتاح ہے جگہ جگہ، عالمیت کے بڑے مدارس بھی ہیں، مکاتب بھی کھل رہے ہیں۔ ہمارے اپنے 2 سے 4 بچے ہیں، گھر میں کئی بچے ہیں، ہر ایک کا فریضہ ہے کہ کم از کم ایک بچے کو تو دین کے لیے وقف کریں، مال ہے مال کو وقف کریں، اولاد ہے اولاد کو وقف کریں، یا کم از کم اپنے ہر بچے کو ہم مکاتب بھیجیں تاکہ ان کے عقائد مضبوط ہوں، ایمان ان کا باقی رہے، صحیح سالم رہے۔ وہ جس دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں، وہاں سے واپس آتے ہوئے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو کر نہ آئیں، انہیں ایمان کی بنیادی باتیں معلوم ہوں۔ اس لیے ان بچوں کو ان مکاتب کی طرف متوجہ کرائیں، داخلہ دلوائیں۔ اگر ہو سکے یہ فرض کفایہ ہے، علماء نے فرمایا بڑے مدارس میں اپنے بچے کو داخل کرانا، حافظ بنانا، عالم بنانا، مفتی بنانا، یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن فرض عین ہے ہر ایک بچے کو مکاتب میں داخل کرنا تاکہ قرآن سیکھے، تجوید سیکھے، عقائد سیکھے، دین کی بنیادی باتیں سیکھے۔ اسی طرح ہماری مسجد، آپ کی مسجد میں جو مکتب چلتا ہے وہ انشاءاللہ ابھی 8 تاریخ بروز پیر سے داخلے شروع ہیں۔ پیر، منگل اور بدھ اپنے اپنے بچوں کے، اپنے رشتہ دار اور اپنے جو قریبی ہیں ان سب کے بچوں کو کم از کم مکاتب میں داخلہ دلوائیں۔ اور اسی طرح جو بچیاں ہیں، مستورات ہیں، ان کا بھی مدرسہ ہماری مسجد ہی کی نگرانی اور احاطے میں 2 گھروں میں چلتا ہے۔ ایک جناب فاروق احمد صاحب ہیں مسجد کے پیچھے گلی میں، ان کے یہاں 9 سال سے لے کر آگے جو بڑی بچیاں ہیں ان کے لیے تعلیم اور تربیت کا نظام باقاعدہ معلمات کی نگرانی میں کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہماری مسجد کی گلی میں حاجی ارشاد صاحب ہیں، ان کے گھر میں صبح 11 بجے سے ہیں، اور فاروق احمد صاحب کے گھر میں 3 بجے سے 5 بجے تک ہے۔ ان کے یہاں بھی ابھی داخلے شروع ہو رہے ہیں بروز جمعرات سے، اس لیے اپنی بچیوں کو وہاں بھیجنے کی فکر کریں اور اپنے بچوں کو کسی نہ کسی معتبر اور منظم مکتب میں داخل کرا کر ان کے ایمان کی فکر کریں۔ آخر میں پھر سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہم آنے والے انتخابات اور الیکشن میں کسی بھی طرح کی غفلت نہ کریں، خود اور اپنے گھرانے کے جتنے افراد ہیں ان سب کا ووٹ اور صحیح معنوں میں دیں اور صحیح فرد تک ہمارا ووٹ جائے، اس بات کی فکر کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔